بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 19 جنوری ہے، اتوار کا دن ہے۔ پہلا ویلاگ، جلدی سے اہم خبریں پہلے آپ کے سامنے رکھوں۔ امریکی برطانوی میڈیا کا یہ اعلان کہ خان کو جو سزا ہوئی القادر ٹرسٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی براہ راست لڑائی، اور عمران خان کی بھی آج اسٹیٹمنٹ بڑی سامنے آئی۔ شدید ترین دباؤ کے باوجود عمران خان آخری بال اور آخری سانس تک لڑنے کا جو اعلان کر رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ خان کی رہائی کا اس وقت جو سوشل میڈیا پر خبریں بھی چل رہی ہیں، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور حکومت اس وقت تحریک انصاف اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بنتے ہوئے معاملات پہ ناراض کیوں ہے، اور باوجود سزا کے تحریک انصاف کا پلڑا کیوں بھاری ہے؟ آج پنڈی میں بھی عوام جس طرح نکلی، جی ایچ کیو بامقابلہ جیل نظر آ رہا تھا، اور اگلے ہفتے الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ غیر فعال ہونے جا رہا ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ ایک آڈیو کیس کا جو لیک کا جو کیس آئینی بینچ کے سامنے، عدلیہ میں بھی ایک واردات ہو رہی ہے، اور خان کے اہم کیسز میں کون کون سے جج شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ بندروں کے سردار کی آج پریس کانفرنس، جس میں مذہبی کارڈ کھیلنے والے علماء ساتھ بٹھائے، جنہوں نے فارم 47 پہ ملک میں مظالم پر، زیادتیوں پر بولنا گوارا نہیں کیا، لیکن دربار یزید کی بیعت میں سامنے آ گئے۔ بلوچ احتجاج میں بھی آج خواتین کے ساتھ سندھ پولیس نے کیا کیا، اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری جو ہے وہ اس کے لیے وہ ملتوی ہوئی۔ خریدے وہ ٹکٹ اب واپس نہیں ہوں گے، حکومت کا نقصان۔ لیکن سب سے بڑا سوال کہ 20 جنوری کے بعد اب حالات کیا ہوں گے؟ یہیں سے اگر تفصیل شروع کروں، امریکہ اور برطانوی اخبارات دیکھیں واضح طور پر لکھ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی جو سزا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے دی، اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ ان کے براہ راست لڑائی مول لی انہوں نے۔ دیکھیں، امریکی حکومت نے بھی حلف نہیں اٹھایا، ان کے 9 منتخب نمائندوں نے، رچرڈ گرنیل جس میں زلمے خلیلزاد ہیں، 37 کے قریب امریکی کانگریس مین ہیں، انہوں نے عمران خان کی رہائی پر ٹویٹس کیے، بیانات دیے۔ پھر برطانیہ کی طرف سے، اقوام متحدہ کی طرف سے ورکنگ رپورٹس، باقاعدہ سفارشات خان کی غیر قانونی رہائی کا جو گرفتاری تھی اس پر، کہ انہیں معاوضہ تک ادا کرنا چاہیے۔ انٹرنیشنل ادارے ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، آسٹریلیا کینیڈا کی پارلیمنٹس ہیں، انہوں نے مطالبات کیا، لیکن طاقت کے نشے میں یہ مطالبات مسترد کرتے ہوئے القادر ٹرسٹ میں 14 سال کی سزا سنائی دی۔ اب سیاسی طور پہ تو خان کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ اگر خان کی رہائی اس مقدمے میں ہوتی تو ان کا بیانیہ اور سیاست کو دھچکا لگتا۔ سب کہتے ہیں کہ ڈیل کے ذریعے ہوا۔ یہ تاثر زائل کرنے میں تحریک انصاف کو بڑی مشکل پیش آنی تھی، کیونکہ ایک دفعہ یہ تاثر بن جائے تو پھر اسے ختم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اب عمران خان کا یہی موقف ہمیشہ رہا کہ بے نظیر یا نواز شریف کی طرح ڈیل کر کے جیل سے کبھی نہیں آؤں گا، اور یہی بیانیہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں تسلیم ہوا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کا میرے خیال میں شکریہ ادا کرے جنہوں نے القادر ٹرسٹ میں عمران خان کو سزا دی، کیونکہ عمران خان خود جو آج کہہ رہے ہیں کہ آخری گیند تک لڑوں گا، یہ نظریہ عوام میں اسی طرح مقبول ہے جس طرح پہلے دن تھا۔ یہ ڈیل مذاکرات، معاملات، یہ ساری جو ہے دھند ختم ہوگی۔ خان کی رہائی دیکھیں، خان کے اپنے ہاتھ میں، اب سب جانتے ہیں جیل سے خان جب چاہے نکل سکتے، اپنے اصولوں سے ذرا سا یو ٹرن لیں۔ خان کے لیکن کارکنوں نے شہادتیں دیں، عوام نے گھر بار توڑوائے، جان و مال کی قربانیاں دیں، اور اس پورے نظام کو بدلنے کی حقیقی آزادی کی جد و جہد میں خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ، یہ تو تحریک انصاف اور عمران خان کے فائدے میں، ان کا پلڑا بھاری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن کی بات نہیں مانے گی وہ 20 جنوری کے بعد کیا کریں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کی جو طاقتور حلقوں کا 20 جنوری کے بعد اب ممکنہ ڈسکشنز میری ہوئی، اس میں کچھ چیزیں سامنے آئیں۔ ایک تو ممکنہ سچویشن 20 جنوری کے بعد امریکہ کا دباؤ، خان کی رہائی۔ اب یہ تو بڑا آسان معاملہ نظر آ رہا ہے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ، فری الیکشن، فیئر الیکشن، اور اس پورے نظام میں برابری کی سطح پر مطالبہ، تو پھر کیا کریں گے؟ اور تیسرا ان کے پاس جو درمیانی راستہ اگر بیچ میں ہوا تو کیا کرنا ہے؟ یہ تینوں آپشنز جو ہیں ان کے پاس اس وقت مسائل کی صورت میں سامنے ہیں۔ اب پہلی صورتحال میں دیکھیں، عمران خان کی رہائی پر عوام کے جلوس میں اڈیالہ جیلز کے دروازے کھلیں، عدالتوں سے کیس ختم ہو، تو خان کا موقف جیت جاتا ہے۔ خان اتنی بڑی طاقت میں آئے گا کہ یہ 77 سال کا جو اقتدار ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، تاریخ بدل جائے گی۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کو گوارا نہیں، اسے روکنے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے۔ اب دوسرے مرحلے میں اگر فیئر اینڈ فری الیکشن کروایا جائے، خان کی رہائی ہو مرحلہ وار، تو تحریک انصاف 3/4 سے حکومت بنا لے گی۔ اب اتنی بڑی طاقتور حکومت منظر عام پہ آئے، یہ بات بھی انہیں گوارا نہیں ہے۔ اب تیسرا آپشن جو درمیانی راستے کا، عرب ریاستوں کو بیچ میں ڈال کے کچھ لو کی بات پہ خان کی کچھ کیسز ختم کریں، مرحلہ وار رہائی ہو، اقتدار انہیں سونپ دیا جائے، الیکشن کروا دیے جائیں، اس طرح یہ کسی حد تک انہیں قابل قبول، لیکن عمران خان کو یہ قابل قبول نہیں۔ خان اپنی رہائی اپنی شرائط پہ چاہتا ہے، پورا پاکستان سڑکوں پر ہو، اور اگر الیکشن سے روکنے کی کوشش کی جائے تو پھر اس صورت میں یہ ہوگا کہ انتشار کی طرف معاملہ جائے گا، جو سنبھالنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ طاقت میں کم ہو جائیں گے۔ اب صرف خیبر پختونخوا آپ دیکھ لیں تو 70% اسلحہ لوگوں گھروں میں، تو یہ آپ خود سوچیں کہ پھر یہ معاملہ شام عراق کی طرف جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس لیے اگر یہ کوشش کریں کہ خان کو خدا نخواستہ مائنس کرنے کی اس ایڈونچر میں، تو پھر تباہی و بربادی کا کھیل شروع ہو جائے گا۔ یہ بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ٹرمپ کو، امریکہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس نظام کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس، امریکہ کے پاس کیا آپشن رہ جائیں گے؟
ایک تو دیکھیں وہ اداروں کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں، جس طرح ماضی میں یحییٰ خان، ایوب خان، ضیاء الحق اور مشرف کے دور میں وہ آپ جانتے ہیں ادارے کے اندر تبدیلی آئی، استعفے آ جاتے ہیں۔ اب جن لوگوں کی نومبر میں دیکھیں مدت ملازمت توسیع ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں ہوئی، وہ پھر خاموش تو نہیں بیٹھیں گے۔ وہ جس طرح آپ کو پتہ ہے جس طرح صلح کروانے والے کی بات نہ مانی جائے تو پھر ظاہر ہے وہ دوسری پارٹی کا ساتھ دیتا ہے۔ اسی طرح ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو برطانیہ، یورپ، انسانی حقوق کے معاملے پر خان کے کیسز پر جب بات نہیں مانی گئی تو پھر ظاہر ہے ان کی طرف سے ری ایکشن آئے گا۔ اب نیتن یاہو کو دیکھیں آپ، اس نے بائیڈن کی حکومت کی بات نہیں مانی لیکن ٹرمپ کی فوراً مان گیا۔ صدر میکرون فرانس کا یوکرین کے معاملے میں بات نہیں مان رہا تھا لیکن ایک چھوٹی سی دھمکی سے وہ بھی مان گیا۔ یوکرین کا صدر نہیں مان رہا تھا، تسلیم نہیں کر رہا۔ اب 20 جنوری کے بعد وہ ان کا پہلا شکار بنے گا کیونکہ ٹرمپ نے جس طرح مڈل ایسٹ میں صلح کروائی وہ یوکرین کا معاملہ بھی حل کروائے گا، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے پاکستان کی باری۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں اس وقت نہ افغانستان سے دلچسپی ہے نہ ایران سے۔ اس کی ایک ٹویٹ کہ پاکستان میں عدل و انصاف کے حالات خراب ہیں، خان کے ساتھ جو عدالتوں میں سلوک ہو رہا ہے، ایک سابق وزیر اعظم سے ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ 3 لائنوں کا ٹویٹ جو ہے جس کی کوشش ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر فروری میں IMF نے بازو مروڑ دینا ہے۔ اب دیکھیں پاکستان کے امریکہ کے ساتھ وہ دفاعی تعلقات نہیں ہیں جو پہلے تھے۔ بائیڈن کی حکومت آخری دنوں میں جاتے جاتے دیکھ لیں آپ جان کربی کا بیان کہ پاکستان کبھی بھی ہمارا اتحادی نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوا، ہم صرف دہشت گردی کے معاملے میں اکٹھے ہیں۔ اب افغانستان کے معاملے میں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کی حکومت کو ایک چین کی اقتصادی ترقی ہے اور بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں۔ چین کے ساتھ ظاہر وہ جنگ کبھی نہیں کریں گے، تجارتی بنیادوں پر ان کی لڑائی جاری رہے گی۔ اس میں پاکستان کا کوئی خاص کردار نظر نہیں آتا کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہو۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو خود مشکلات فیس کر کے ہے 24 اور یہ بھی پتہ ہے کہ 24 کروڑ عوام کس طرف کھڑی ہے، پھر اوورسیز پاکستانیوں کا کردار، پھر برطانیہ، یورپ، انسانی حقوق کی قراردادیں، امریکہ کی اپنی قراردادیں الیکشن کے معاملے پر۔ تو اس الیکشن کی دھاندلی کو تو دیکھیں پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ یہ 2024 کے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بدنام زمانہ الیکشن تھے۔ تو پھر یہ جو امریکہ کا معاشی دباؤ اگر آ جائے وہ میں آپ کو دلیل سے سمجھاؤں کو سمجھ آ جائے گا۔ اس دباؤ کا نتیجہ کیا دیکھیں، خان کی باضابطہ رہائی کا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے، یاد رکھیں 20 جنوری کے بعد ان کی حکومت شروع ہونی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطین اسرائیل کے درمیان جو سیز فائر کروایا ہے، آپ 2 ممالک یہ دیکھ لیں، فلسطین اور پاکستان، ان دونوں کے حالات سمجھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ 2022 میں ان دونوں ممالک میں جو بائیڈن کی واردات کا شکار ہوئے، ایک میں براہ راست بائیڈن حکومت نے اسرائیلی فوج اتروا دی اور دوسرے میں 2022 میں رجیم چینج آپریشن شروع ہوا۔ اب فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں باقاعدہ بمباری ہوتی رہی۔ 41 کلومیٹر کا غزہ کا علاقہ، 22 لاکھ کی آبادی، اب وہاں 70% عمارتیں اور گھر بار تباہ و برباد، 1,60,000 کے قریب گھر وہاں پہ تباہ ہو چکے ہیں۔ 2/3 ان کی آبادی خطے غربت سے نیچے ہے، یعنی 18 لاکھ سے زائد لوگ غذائی عدم تحفظ کا شکار۔ 22 لاکھ کی آبادی میں 80% یعنی لوگ، یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے۔ 22 لاکھ کی آبادی کا انہوں نے نقصان کا جو انہوں نے تخمینہ لگایا 18.5 ارب، یہ بجلی، اسکول، یہ ملبہ صاف کرنا، یہ سارا، یہ میں آپ کو جنگ کے نقصانات بتا رہا ہوں۔ دوسری طرف پاکستان، بائیڈن حکومت نے ایک گولی چلائے بغیر بیرونی جنگ سے رجیم چینج آپریشن کیا، نقصان سنیں کتنا، 120 ارب ڈالر، اندازہ کریں بغیر کوئی جنگ لڑے، اور 24 سال میں تقریباً 1,80,000 لوگ الگ، ابھی بھی روزانہ 2-3 فوجی عام لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو رہے ہیں۔ KP سے لے کے بلوچستان تک 1 لاکھ سے بھی کم کال عدم تنظیمیں ہیں جن کے خلاف 18 آپریشن ہو چکے، لیکن ابھی تک کچے کے علاقے میں رٹ قائم نہیں ہو سکی۔ اب دیکھیں فلسطین کی 2022 میں معیشت اٹھا کے دیکھیں، اب اس لیول پر معیشت کو لانے کے لیے 350 سال لگیں گے، اور نقصان کتنا ہے، صرف 18.5 ارب۔ اب 45,000 لوگوں کے شہید ہوئے۔ یہاں دنیا کی طاقتور فوج وہاں بمباری کرتی رہی، یہاں 24 کروڑ لوگ جو فلسطین کے پاسپورٹ سے بھی نیچے، پاکستان کا پاسپورٹ فلسطین سے نیچے ہے، اور یہاں 1.30 کروڑ کی آبادی خطے غربت سے نیچے، ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے جو میرے خیال میں 3-4 کروڑ سے بھی زیادہ ہوگی۔ مہنگائی کے حوالے سے پاکستان خطے کا سب سے مہنگا ملک، امن و امان کے حوالے سے فلسطین، غزہ میں صحافیوں کے لیے دنیا کا خطرناک ملک، دوسرے نمبر پہ پاکستان، ترقی میں پاکستان، افغانستان، نیپال، افریقہ کے ممالک سے پیچھے۔ اب ایٹمی قوت رکھنے والے 7 لاکھ کی فوج پارا چنار کے علاقے کی ایک سڑک خالی نہیں کروا سکتی، وہاں پر ادویات نہیں پہنچا سکتے، وہاں پر سیز فائر نہیں کروا سکتے۔ اب آپ مجھے بتائیں ان حالات میں یہ امریکی دباؤ کیسے برداشت کریں گے؟ یہاں لوگ عدم تحفظ کا بھی شکار ہیں اور غذائی عدم تحفظ کا بھی شکار، مہنگائی کے حوالے سے جنگ زدہ علاقوں سے برے حالات۔ یہ صرف چند لاکھ لوگوں کے روزمرہ زندگی، آپ کو ریسٹورنٹ میں کھانے یا گاڑیاں نظر آ جائیں، مہنگی چیزیں نظر آ جائیں، حکمران طبقہ ہو، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں یا جرائم پیشہ لوگ ہوں، تو یہ بالکل اسی طرح سے شمالی کوریا میں آپ جائیں، وہاں ڈکٹیٹر کے رنگ برنگے خوبصورت نسل کے گھوڑے، عالی شان محل، بڑی فوج اور نت نئے سٹار پلس کے مریم نواز جیسے ڈرامے کہ جی شمالی کوریا میں ترقی ہو رہی ہے۔ اب ان حالات میں 25 ارب ڈالر کی ادائیگی ہے اور بھیک امداد اور قرضے ہیں،
دوسرا کوئی راستہ نہ ہو، دینے والے ادارے وہ انٹرنیشنل ادارے ہوں جو صرف وعدے پہ وعدہ وہ دے کوئی نہ رہو۔ اب ایسی صورتحال میں براہ راست امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کے ساتھ انسانی حقوق کے اوپر آپ کریں اپنے ساتھ واردات، اور پھر اوورسیز پاکستانیوں کو الگ نشانہ بنائیں جن کی وجہ سے $36 ارب ملک میں ترسیلات زار آ رہے ہوں، ووٹ کا حق بھی چھین لیں، اس کے بعد ان کے خاندان کو پھینٹی بھی لگائیں۔ اب آپ خود بتائیں کہ ابھی ایک بہت بڑا سروے بھی ہو رہا ہے، وائس آف پاکستان امریکن کروا رہے ہیں کہ دنیا بھر میں امریکہ، برطانیہ، یورپ، مڈل ایسٹ میں، مشرقی یورپ وغیرہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کتنے لوگ فارن ریمیٹنس میں بائیکاٹ کر رہے ہیں، کتنے بھیج رہے ہیں، کوئی فل روک رہے ہیں، کوئی 50%، کوئی 25%۔ تو یہ نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا جنوری، فروری اور مارچ کی فگرز۔ حکومت تو ظاہر ہے واردات اس میں نمبروں کا ہیر پھیر کرے گی، لیکن ٹانگیں ان کی کانپ رہی ہیں، اور یہی چیز عمران خان نے بار بار سمجھا رہا ہے، بار بار۔ جس طرح جنرل باجوہ نے رجیم چینج آپریشن جب شروع کیا تھا تو خان نے اسے سمجھایا کہ بڑی مشکل سے معیشت ٹھیک کی، اسے مت چھیڑو۔ اس نے چھیڑا بلکہ کچھ چھوڑا ہی نہیں، اور آج وہ تو خود گمنامیوں کے اندھیروں میں گم ہے، اور پاکستان میں آپ دیکھ لیں پتھر کے دور میں جا چکے ہیں۔ اب اس صرف ایک القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے سے آپ دیکھیں جو نقصانات ہوئے آپ سوچ نہیں سکتے۔ انہوں نے بغض عمران میں تمام حدیں کراس کر دیں۔ یہ پی ٹی وی پر خان کو غیر مسلم تک لکھنا شروع کر، اندازہ کریں، اور وہ سیرت النبی میں سلیبس دیکھیں BSc کا، آپ کے سامنے وہ سلیبس آئے، آپ کو اندازہ ہو جائے۔ لیکن جس طرح باجوہ کو شلوار قمیض قرآن آیات سے تکلیف تھی، انہیں بھی تکلیف تھی سیرت النبی سے۔ اب لے کر وہ مریم نواز کی باتیں سنیں، جادو ٹونے کی تشبیہ دینا، وہ ڈنٹونک وزیر جو ہے وہ سیرت النبی پڑھنے والے بچوں کو کارٹون کہہ رہے ہیں، وہ سلیبس آپ دیکھیں ذرا آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ اب ان خان کے باقی کیسز کو سائڈ پہ رکھیں، صرف اس ایک کیس کو آپ دیکھیں، عدلیہ، صحافت، معاشرہ اور اسٹیبلشمنٹ سمیت ان کے تمام چہروں سے نقاب، اخلاقیات، مذہبی روایات، آئین، قانون، یہ سب کچھ اس فیصلے میں تباہ ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو اس کا کھلواڑ بتاؤں، یہ مین سٹریم میڈیا کے صحافی جو اس فیصلہ آنے سے پہلے ہی فیصلہ دے چکے تھے، کریڈیبلٹی ان کی پہلے ہی ختم تھی، اب یہ صرف اور صرف پیغام رساں ٹاؤٹ رہ گئے ہیں۔ یہ مین سٹریم میڈیا نے جس کا نام صحافت رکھا ہوا ہے، اور جھوٹ اتنا کہ قرآن کی قسمیں بھی اٹھا رہا، حالانکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ کعبے کی چھت پر بھی چڑھ جائیں تو لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ادھر ہی مسجد نبی میں نواز شریف ججز کو رشوت بھی دیتا رہا، وہیں بیٹھ کے ڈیلز بھی یہ کرتے رہے، اور یہ صحافی ان کے ساتھ مفت میں حج بھی کرتے رہے، ساتھ دورے بھی کرتے، اس لیے لوگ ان کی بات اب نہیں مانتے بالکل بھی۔ پھر عدلیہ کا حال تو ایک گوشت کی منڈی یا چمڑے کے کاروبار والے دلالوں والا رہ گیا۔ جج جانوروں کے حقوق تحفظ کی بات کرتے ہیں، اور یہاں ان کی آپس میں جو گٹھ جوڑ ہے، اس کی وجہ سے پاکستان معاشی، سیاسی، ثقافتی تمام چیزیں تباہ و برباد۔ تاریخ تھی، پہلے انہوں نے اسے مسخ کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، انہیں اتنی سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کو کہ یہ اس وقت تاریخ سے نہیں یا عمران خان سے نہیں لڑ رہے، یہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام سے لڑ رہے ہیں، جس میں 64% نوجوان بچہ ہے، ان کے پاس یہ شعور موجود ہے۔ وہ ہمارے دور کا مطالعہ پاکستان کے بچے نہیں ہیں جو آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے، یہ بچے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنے والے ہیں۔ ان بچوں کی کتابوں میں مریم نواز کی تصویریں ڈال دینا، اس کی والدہ کی ڈال دینا، مادر ملت بنا، یہ بچے تسلیم کریں گے؟ بنگلہ دیش میں انہوں نے خالدہ ضیاء کے فوجی افسر کو، خامند کو بنگلہ دیش کا بانی لکھ دیا، تاریخ بدل جائے گی، بدلے گی ایسے تاریخ؟ مطالعہ پاکستان پہ لوگ اسی وجہ سے یقین نہیں کرتے، اب بالکل ہی نہیں کریں گے۔ یہ سوال پوچھتے ہیں، مریم نواز کی خدمات بتائیں، کلثوم نواز نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ جنرل باجوہ کی، مشرف کی، نواز شریف کی، ان سب لوگوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا سوائے ڈیلز کرنے کے، ملک تڑوانے کے؟ ابھی وہ نیا پاکستان کے حسنین کی، مریم نواز کی نئی نوٹنکی کا میں نے ذکر کیا، کس طرح وہ 2 لڑکیاں گھیر کے وہ ویڈیو بنا لیں ٹک ٹاک۔ غیر سنجیدہ لوگ اقتدار میں، وہ محل میں مسخرے آئیں تو پھر آپ کو پتہ ہے سرکس ہی لگتی ہے اور تو کچھ نہیں۔ اب ان بچوں کو جنہیں عمران خان کہہ رہا تھا پڑھانا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی پڑھانا کیا ہے۔ یہ بچوں کو دیکھیں، یحییٰ خان پارٹ 2 عمران خان پڑھا رہا ہے، حمود الرحمان کمیشن پڑھا رہا ہے، رپورٹ پڑھیں، جس نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ملک کو 2 لاکھ کیا، گھریلو خواتین کو، بشرا بی بی کو جس طرح گھسیٹ کے وہ جیلوں میں، مذہبی روایات توڑیں۔ یہ اب پاکستان کی عوام اور بچہ دیکھ رہا ہے کہ یہ آئین اور قانون اور انسانی حقوق، صرف پنجاب میں آپ کو پتہ ہے 1 لاکھ سے زائد لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے ہیں، 1 لاکھ سے زائد، 25,000 سے زیادہ تحریک انصاف کے کارکن، بچے، معصوم عورتیں انہوں نے اغوا کی اور گرفتار کی نام پہ، جمہوریت کے نام پہ الیکشن میں ہوا وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ خان کے بنائے گئے کیس پہ آپ کو پتہ ہے سائفر یہ چھپاتے رہے، القادر ٹرسٹ میں برطانیہ کے جو آئے کاغذات ہیں NCA کے وہ چھپائے جا رہے ہیں۔ خان نے کہہ رہا ہے وہ کھولو لفافے، اب وہ لفافہ کھولیں گے تو کیس سارا کھل جاتا ہے، ان کی وہ ساری حقیقت کھل جاتی ہے۔ اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نامکمل شہادتیں القادر ٹرسٹ میں جو برطانیہ سے موجود نہیں۔ اب وہ پورا ایک معاہدہ ہے جس میں نواز شریف کے بیٹے کی لندن میں 9 ارب کی 18 ارب، اس میں اچھا انہوں نے کہ نہیں نوٹنکی جی، جنرل فیض کا بیچ میں نام ڈال دیا کہیں سے،
اب وہ منی لانڈرنگ کا کام ملک ریاض کے پیسے اور حسن نواز کا کام تھا سارا، کابینہ کے دستخط تھے۔ اب جوڈیشل کمیشن، صاف شفاف جوڈیشل کمیشن ہی ساری چیزیں حل کر سکتا ہے جو عمران خان مانگ رہے ہیں، لیکن اس میں نے پتہ ہے 9 مئی اور 26 نومبر میں یہ خود ملوث ہیں، فالس فلیگ آپریشن میں یہ پھنستے ہیں، اب اس طرف یہ جاتے نہیں اسی وجہ سے۔ اب جس طرح انہوں نے عدلیہ کا سہارا لے کے دیکھیں اس نظام کو سنبھالا ہوا ہے، یہ فالس فلیگ آپریشن کیے ہوئے ہیں، اسی طرح الیکشن کمیشن بھی ان کے کام کا تھا۔ اب اس کا وقت پورا ہو رہا ہے 26 جنوری کو، الیکشن کمشنر سندھ اور بلوچستان کے 2 ممبر ریٹائر ہو رہے ہیں، اس کی تعیناتی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مل کے کرتے ہیں، اتفاق رائے نہ ہو تو پھر پارلیمانی کمیٹی کے پاس 12 رکنی، اب اس میں 3 نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجے جائیں گے کہ اتفاق رائے نہ ہوا تو پھر اسپیکر 45 دن کے اندر اندر الیکشن کمشنر کو اور ممبران کی تعیناتی کرتا ہے۔ اب اگر 26ویں ترمیم آپ دیکھیں، اس کے مطابق جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا یہ لوگ کام کریں گے۔ یہ اگر 26ویں ترمیم نہ ہوتی تو سارے غیر فعال ہو جاتے، ختم ہو جاتے، لیکن 26ویں ترمیم سے یہی واردات کی ہوئی تھی کہ یہ لوگ کام کرتے رہیں اس وقت تک، جس طرح صدر کرتا رہتا ہے کام اس طرح۔ تو یہ ان کی ساری وارداتیں ہیں، لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا 20 جنوری کے بعد ان کے لیے حالات ٹائٹ ہیں، اور خان کی رہائی کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ بالکل درست ہوں گی۔ اللہ نے چاہا تو عمران خان کی رہائی جلد از جلد ممکن ہے، اب دیکھیں اللہ کو دن کون سا منظور ہے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔